اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو زمانے کی بات ہی ہو سکتا ہے، اب اتنی ترقی ہو گئی ہے تو شاید اب مقابلہ ہو سکے، نہیں، آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو اس وقت ہوتا، کیونکہ اس وقت خالص عربی موجود تھی، جیسے میں نے تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا، وہ نہیں کر سکے۔ تو آج تو پھر عربی میں وہ کمالات نہیں رہے، وہ ویسی فصاحت نہیں رہی، بلاغت نہیں رہی۔ اب تو عربی بہت چینج بھی ہو گئی نا، اسپوکن عربی بہت بدل گئی ہے، تو اب کون اس کا مقابلہ کریں؟ لیکن پھر بھی یہ بات بیان کی ہے ایک مصر کے عالم نے، مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے سید قطب شہید۔ تو سید قطب شہید صاحب نے یہ بات لکھی، ان کے ایک بہت بڑے پرانے دوست تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر فنکل، وہ امریکی تھے اور کرسچن تھے، عیسائی، اور ماہر لسانیات تھے۔ انہیں عربی، انگریزی اور مشرقی زبانوں پہ کافی دسترس حاصل تھے، عربی کی بھی، اور یہ تو خیر ہیں ہی عربی، سید قطب شہید صاحب۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ ڈاکٹر فنکل نے مجھ پر ایک طنز کیا اس کے حوالے سے، اس چیلنج کے حوالے سے، اور کہا کہ کیا تم اب بھی یہ یقین رکھتے ہو کہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اتنی صدیوں کے بعد؟ میں نے کہا بالکل، قیامت تک رکھیں گے، یہ ہمارا ہمیشہ کا عقیدہ ہے، اور آج بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہیں لا سکتا۔ تو وہ ذرا حیران ہوئے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ اب بھی ان خیالات میں گم ہیں۔ تو میں نے ان کے چہرے پہ تاثرات کا مشاہدہ کیا، تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب اچھا آپ کو تو شک ہو رہا ہے اور آپ اس کو عجیب سا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، میں تو ہوں عربی، آپ بھی عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، ماہر ہیں عربی میں، تو قرآن ایک کانسیپٹ لے لیتے ہیں جو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، اور اس کو ہم لیتے ہیں، اور پھر اس پہ آپ طبع آزمائی کریں، میں بھی کرتا ہوں، دونوں بیٹھ کے جملے بناتے ہیں، اور پھر قرآن نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کہا اچھا یہ ٹھیک ہے، چلیے ابھی کرتے ہیں۔ تو ایک تصور لے لیا کانسیپٹ، کیا جہنم کی ہولناکی ہے، جہنم بہت ہولناک جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ، یہ تصور لے کر پھر جملے بنانا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے بیٹھ کر 20-25 سے بھی زیادہ جملے بنائے، وہ جملے لکھے بھی ہیں سب تفصیل سے۔ تو ہم نے یہ جملے بنائے اور پھر اس کے بعد قلم رکھ دیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا اور میں مسکرا رہا تھا، تو میری مسکراہٹ کو معنی خیز سمجھے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ پاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے آپ کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی؟ ہاں، اور میری بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ باقی تو نہیں ہے؟ کوئی اور اگر آپ کے پاس پیرایا کوئی انداز کوئی ہے تو وہ لے آئیے اور لکھ لے جملہ اور۔ کہنے نہیں اس سے زیادہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے کیا قرآن میں اس سے زیادہ بھی کچھ مل سکتا ہے اس سے ہٹ کر؟ کہنے لگے جناب آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جائے، قرآن میں اس طرح آیا ہے یہ۔ چنانچہ سورہ قاف میں جہاں جہنم کا ذکر آیا نا، وہ پڑھیے جا کے، سورہ قاف میں اللہ نے جہنم کا ایک الگ انداز، یعنی اس کی ہیبت اور اس کی وحشت و خوف کو جس انداز سے اللہ نے بیان کیا، مکالماتی انداز سے، کہ قیامت کے دن جب اللہ جہنم سے کلام کرے گا اور جہنم کلام کرے گی اپنے رب سے، اور اس وقت وہ جب اپنے اندر کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کہے گی اور لا میرے اندر ڈال، میں ابھی خالی ہوں، میں بھوکی ہوں، وہ کہے گی حل من مزید، یہ جملہ آج ہمارے محاوروں میں بھی ہے، حل من مزید، وہ کہے گی اور ڈال دے میرے اندر، میری بھوک نہیں مٹی ابھی۔ تو جب میں نے ان کو وہ قرآن سنایا وہاں سے، وہ انہوں نے قلم تو رکھ ہی دیا تھا، سر بھی جھکا دیا، کہنے لگے آپ صحیح کہتے ہیں، قرآن کا جواب نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک، یہ معجزہ ہے، کوئی بھی جب آئے گا اس کے سامنے تو اسی طرح وہ واپس جائے گا، وہ سر جھکا کے جائے گا، اگر ضدی نہیں ہے، ہٹ درم نہیں، اور اگر ایمان کی توفیق ہوئی تو مان کے جائے گا۔